صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج تراویح میں چھٹے پارے سے قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز ہوا ہے۔ چھٹے پارے کے آغاز میں اللہ جل شانہ نے برائی کے تذکرہ کرنے سے منع کیا ہے کہ برائیاں معاشرے میں جو رائج ہیں اس کا تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ برائی کے تذکرے سے برائی پھیلتی ہے، خیر کے تذکرے سے خیر پھیلتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے تو ظلم کے مقابلے میں مظلوم کو حق ہے کہ وہ ظالم کی کسی درجے میں اپنا حق حاصل کرنے کے لیے اس کی برائی کر سکتا ہے۔ یعنی غیبت اسی کو کہتے ہیں، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی بات کرنا۔ لیکن اگر کسی نے ظلم کیا ہے، ظالم ہے، تو ظالم کو سزا دلوانے کے لیے مظلوم کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اس کے بارے میں اس کی بات کی وضاحت کر سکتا ہے۔ یہ برائی کے زمرے میں نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے بعد اللہ جل شانہ نے یہود کے جرائم کا تذکرہ کیا کہ یہودیوں نے اور اسی طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو باتیں گھڑیں اس کی تردید کی ہے۔ یہود جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باتیں گھڑیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا گیا اور اسی طرح دفن کر دیا گیا اور پھر وہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے۔ اللہ جل شانہ نے ان کی تردید کی کہ یاد رکھو عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا گیا اور نہ سولی پر چڑھایا گیا۔ اللہ جل شانہ نے جسم اور روح کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا، اور اس طرح اس بات کی تردید کی کہ تم اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دے رہے ہیں کہ تم اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ غلو کسے کہتے ہیں؟ حد سے تجاوز نہ کرو۔ انبیاء علیہ السلام کے درجات ہیں، ان کے دین کی شریعت کے درجات ہیں، لیکن اس میں غلو نہیں کرنا۔ جیسے عیسائیوں نے کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، آواز تیز تو نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی؟ عیسائیوں نے کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کسی نے کہا یہ خدا ہے، کسی نے کہا اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے منع کیا کہ تم بھی اپنے دین میں غلو نہیں کرنا۔ نبی علیہ السلام سے عقیدت رکھنا، محبت رکھنا، ان کے دین کی پیروی کرنا، لیکن غلو نہیں کرنا۔ اسی طرح قریبی ورثہ کے حقوق بیان کیے کہ اس صورت کے اختتام میں کہ اللہ جل شانہ نے جس طرح سورہ نساء کے آغاز میں بتایا تھا وراثت کے احکام، اور پھر خواتین کے ساتھ وراثت کے معاملے میں کوتاہی نہیں کرنا، ان کے حقوق کی ادائیگی کرنا اور ان کی رعایت کرنا۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کا آغاز ہوا۔ سورہ مائدہ کے آغاز میں اللہ جل شانہ نے حلال اور حرام کے متعدد 3 قصے بیان کیے ہیں۔ اس صورت میں حلال حرام سے متعلق تفصیلات آئی ہیں۔ اس سے پہلے اللہ جل شانہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان چیزوں کو تم اپنے اوپر حرام مت کرنا۔ جن چیزوں کو اللہ جل شانہ نے حلال کر دیا وہ حلال ہیں، از خود اپنے اوپر حرام نہیں کرنا۔ اسی طرح جن چیزوں کو اللہ جل شانہ نے حرام کر دیا اس کو حلال نہیں کرنا۔ وعدے کی پاسداری کرنا، وعدے کو پورا کرنا، اس صورت میں اللہ جل شانہ نے بیان کی کہ عہد کو پورا کرنا، عہد خلافی نہیں کرنا۔ ایک وعدہ رب سے، ایک وعدہ انسانیت سے، رب کے وعدے کو بھی پورا کرنا، اس کی عبادت کا حق ادا کرنا، اور اگر کسی انسان سے تم نے کوئی وعدہ کر لیا تو اس کو بھی پورا ادا کرنا، اس کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرنا۔ اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں پر نمازیں فرض کی ہیں۔ اسی طرح بیع اور شراء اور شراکت، اجارہ، نکاح اور دیگر قسم کے جو وعدے اللہ جل شانہ نے ہم سے لیے تو ان سارے وعدوں کو پورا کرنا۔ اور اسی طرح اس بات کا تذکرہ کیا کچھ اشیاء کی حرمت کا اعلان ہے۔ کھانے پینے کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی حرمت کا اعلان کیا ہے اور جنہیں زمانے جاہلیت میں حلال سمجھا جاتا تھا۔ حرام اشیاء کے نام کیا ہیں؟ مردار، بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، الا یہ کہ حالت اضطراری ہو کہ جان جانے کا خوف ہو، تو اس صورت میں ان چیزوں کا استعمال کرنا جائز ہے۔ پھر قرآن کریم کی ایک ایسی آیت کہ جس کے بارے میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے کہ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا، آج دین کو ہم نے مکمل کر دیا، اور یہ آپ کے اوپر بہت بڑی نعمت کی ہے۔ اس آیت کو جب یہودیوں نے سنا، کہا کہ اگر یہ ہمارے پیغمبر پر نازل ہوتی تو آج ہمارے یہاں عید کا دن ہوتا۔ اتنی خوشی کی بات ہے کہ اللہ جل شانہ نے دین کو مکمل کر دیا۔ اب جو دین نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے، اسی دین کی پیروی کرنی ہے۔ اس دین میں نہ تو کسی قسم کا اضافہ ہوگا اور نہ اس میں کمی کی گنجائش، اور دین کی اتباع کرنے والوں کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، اور جو دین اسلام سے روگردانی کرنے والے ان کے لیے سزائیں۔ اسی طرح اللہ جل شانہ کے فضل و کرم کا احسان کیسا ہوا کہ حلال اور حرام کے بیان کے بعد اللہ جل شانہ نے مسلمانوں پر ایک فضل یہ کیا کہ سب سے پہلے وضو کے فرائض سکھائے۔ اگر نماز پڑھنی ہے طہارت شرط ہے، اور طہارت میں سب سے پہلے وضو ہے، اور وضو کے 4 فرائض کا تذکرہ کیا، چہرے کا دھونا، ہاتھ کا دھونا، اسی طرح چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ اور اگر کوئی شخص پانی کی قدرت حاصل نہیں رکھتا، یا اسی طرح کوئی ایسا عذر ہے جس کی وجہ سے مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، یا اسی طرح طہارت کرنا اس کے لیے ضروری ہے، طہارت حاصل کرنا حالت جنابت میں، اور پانی نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے تیمم کا حکم دیا، اور تیمم کے فرائض بھی بتائے، اور تیمم کے شرائط بھی ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہر آدمی تیمم کرنا شروع کر دے۔ عام طور پہ لوگوں کو دینی مسائل کا علم نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، بیماری کی صورت میں وضو کر سکتے ہیں، اور طاقت بھی وضو کرنے کی، اور وضو کرنے سے کوئی حرج بھی نہیں ہے، کوئی مرض بڑھنے کا اندیشہ بھی نہیں ہے، لیکن کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہم بیمار ہیں، ہم پر سے وضو ساقط ہو گیا۔ ایک جگہ ہمارا جانا ہوا، مغرب کی نماز کا وقت تھا، وہاں جنازہ تھا، تو ایک صاحب کو دیکھا دیوار پہ ہاتھ رکھ کے تیمم کر رہے۔ میں نے اس سے پوچھا بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا تیمم کر رہا ہوں اس لیے کہ وضو خانے میں رش بہت ہے اور میری ٹانگ میں تکلیف ہے، میں وضو نہیں کر سکتا۔ اب بتائیے، یعنی یہ آزار تھوڑی ہے تیمم کی، پانی موجود ہے، طاقت ہے، قوت ہے، آپ تیمم کے بجائے وضو کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو بعض لوگ بہانے سے دین میں نئے نئے مسائل کی ایجاد کرتے رہتے ہیں اور پھر اس کو دین سمجھتے ہیں، اور یہ دین نہیں ہے۔ اسی طرح اسلامی شریعت میں اللہ جل شانہ نے اس بات کا اظہار کیا کہ اللہ جل شانہ تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تمہارے اوپر اپنا احسان پورا کر دے تاکہ تم شکر کرنے والوں میں سے بن جاؤ۔ اللہ نے تمہارے لیے کوئی مشقت نہیں رکھی، پریشانی میں ہاں گنجائش ہے۔ اور اس کے بعد اللہ جل شانہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل کا تذکرہ کیا کہ حابیل نے اور قابیل یہ 2 بھائی تھے، آپس میں حسد کی بنیاد پر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور یہ جو قتل تھا اسلام میں دنیا میں سب سے پہلا قتل تھا، اور اس کی بنیاد ذکر کی کیا تھی؟ حسد۔ حسد ایسی بری بیماری ہے کہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، اور اس حسد کی مذمت پہ احادیث شریف میں کئی ارشادات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایاکم والحسد، تم حسد سے بچا کرو، کہ حسد جو ہے وہ انسان کی نیکیوں کو صاف کرنے والی چیز ہے۔ اور آج سب سے زیادہ حسد کا معاملہ پایا جا رہا ہے، بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہے، بہن بھائی سے حسد کر رہے ہیں، اور اسی طرح دوست احباب میں حسد کا معاملہ ہے، کسی نے اچھا گھر بنا لیا تو حسد ہے، تو کسی کی بھی خوشی دیکھ کے کوئی مسلمان خوش نہیں۔ تو حسد یاد رکھیے، حاسد اللہ کی تقسیم پہ حسد کرتا ہے، یعنی اللہ نے اس کو عطا کیا ہے اور تم حسد کر رہے ہو، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے اس کے پاس، تم اس پر حسد کر رہے ہو، اور اللہ نے جو تمہیں نعمت دی ہے تم اس پر غور کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے چور کی سزا کا تذکرہ کیا کہ اگر کوئی شخص چوری کر لے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کا ہاتھ کاٹا جائے، الا یہ کہ سامنے والا آدمی جس کا مال چورایا ہے وہ اس کو معاف کر دے، لیکن چوری کی سزا توبہ نہیں ہے، چوری کی سزا کیا ہے کہ اس کا ہاتھ ہی کاٹا جائے گا، اور الا یہ کہ سامنے والا آدمی جس کا مال چورایا ہے اس کو واپس کر دے، تب اللہ جل شانہ اس کے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ اور اسی طرح اس بات کی وضاحت کی کہ جتنے بھی شرعی قوانین ہیں، قصاص کا ہو، چور کی سزا کا ہو، ان قوانین میں ایمان والوں کے اعمال کی، مال کی، ایمان کی حفاظت کو اللہ نے رکھا ہے۔ اگر ان قوانین کو چھوڑ دیا جائے تو
تو کیا ہوگا؟ آج مسلمانوں کے جان مال کی حفاظت نہ ہو، ایک شخص کا ہاتھ کاٹا جائے گا، پھر کسی میں جرأت نہیں ہوگی کہ وہ چوری کریں، کسی میں بھی جرأت نہیں ہوگی۔ آج قانون جو ہمارے بنائے گئے، قوانین میں شریعت کے قوانین کی پاسداری نہیں کی جاتی، جس کا المیہ کیا ہے کہ آج ملک میں دن دہاڑے مسلمانوں کے جان مال کے دشمن بنے ہوئے، قیمتی نوجوان ہیرے اس دنیا سے رخصت کرنے، کیوں؟ چوری کی بنیاد، ڈاکہ زنی کی بنیاد، مال لوٹنے کی بنیاد پہ۔ کیا وجہ ہے کہ ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں، لیکن دنیا میں انسان بچ جائے گا، آخرت میں نہیں بچے گا۔ دنیا میں انسان بھاگ جائے گا، آخرت میں نہیں بھاگ سکتا۔ تو دنیا میں اس کی پکڑ نہ ہوئی، آخرت میں ضرور پکڑ ہوگی۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ ایمان والے کافروں کو دوست نہ بنائیں، کافروں سے یاری قائم نہ کریں، کافروں سے اپنے تعلقات قائم نہ کریں، اور اسی طرح یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہیں بناؤ، یہود و نصارہ کی اتباع نہیں کرو۔ اور یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، یہ ایسی قوم ہے جنہوں نے ظلم کیا ہے، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کیا ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی ہے، ایسے لوگوں کو اپنا دوست مت بناؤ، ایسے لوگوں سے اپنے تعلقات قائم نہیں کرو۔ اور اس کا نقصان کیا ہوگا کہ تمہاری دوستی کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ تم بھی ایمان سے پھر جاؤ، مرتد ہو جاؤ، ایمان سے نہ پھر جاؤ کہیں۔ اور کیا ہوتا ہے، بہت سے لوگ پہلے کفار کی خوبیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر ان کی عادات کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر ان کی معاشرت کا تذکرہ کرتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے دین اسلام سے پھر جاتے ہیں۔ تو دین اسلام پاکیزہ مذہب ہے، تعلقات جوڑنے کا حکم دیا ہے، لیکن ایمان والوں سے۔ اور اسی طرح اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں، اگر کوئی شخص دین سے پھرنا چاہتا ہے پھر جائے، اللہ اس کے بدلے کسی اور قوم کو لے کر آئیں گے، کسی اور لوگوں کو پیدا کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دین کی خدمت لیں گے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی دین کی خدمت سے بھاگو، قرآن سے بھاگو، دین سے بھاگو، تو اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں۔ یہ ضابطہ بیان کیا ہے، اللہ کے دین کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ کوئی اپنی کوشش میں آگے بڑھ کر محنت کرتا ہے، اس کا صلہ وہ پائے گا، کوئی بھاگتا ہے، اس سے کوئی دین پہ فرق نہیں پڑتا۔ آج لاکھوں انسان ہیں جو دین کی خدمت کا انکار کرتے ہیں، ان کے انکار سے دین کی خدمت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بچہ حافظ بن رہا ہے، بچہ قرآن کا علم سینے میں محفوظ کر رہا ہے، کیسے لوگ قرآن اور علوم کی نسبت سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ دین کی خدمت کرنے والے دین کی خدمت کر رہے ہیں، جو انکار کرنے والا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اس طرح کفار کی دوستی کی قباحت بیان کی، اور یہ سمجھایا گیا ہے کہ مسلمانوں کے وہ اسلام کے شعائر کا مذاق اڑاتے ہیں، دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ دوستی کسی طور پر بھی جائز نہیں۔ قرآن کو جھٹلاتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی گمراہی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کی دعوت دیتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ان سے کبھی بھی اپنا تعلق قائم نہ کرو۔ اور اسی طرح اللہ جل شانہ نے دوبارہ دین میں غلو کی ممانعت بیان کی کہ یہود و نصارہ دونوں کو دین میں ناحق غلو کرنے اور خواہشات کی اتباع کرنے سے منع کیا گیا، کیونکہ یہ غلو اکثر گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ چھٹے پارے کے آخری رکوع میں یہود پر اللہ کی لعنت کا سبب بتلایا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے اور حد سے تجاوز کرتے تھے، ایک دوسرے کو برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو برے کاموں سے منع نہیں کرتے۔ کوئی آدمی آپ کے سامنے برائی کر رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں مجھے اس سے کیا ہے، مجھے کیا پرواہ اس کی، اور وہ برائی کر رہا ہے، اس کا گناہ اس کے لیے۔ لیکن یہود کی عادت یہ تھی کہ وہ یہود ایک دوسرے کو برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے، تو نتیجہ کیا ہوا، اللہ جل شانہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ جل شانہ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ اور اسی طرح دعوت دین کا ترک موجب لعنت ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی، دین کی دعوت کا چھوڑ دینا یہ موجب لعنت ہے۔ یہ سبب ذکر کر کے اصل میں اس امت کو سمجھانا تھا کہ وہ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرتے رہیں، وگرنہ ان پر بھی ویسے ہی اللہ کی لعنت ہو سکتی ہے جیسا کہ بنی اسرائیل پر لعنت ہوئی۔ اور اس طرح اس بات کی مذمت بیان کی کہ فساق کی مجلسوں میں بیٹھنے کا اگر کبھی اتفاق ہو جائے
تو فساق کی مجلسوں سے بچانا اپنے آپ۔ اور کیا فرمایا، اور یہ بات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمائی، ترمذی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بنی اسرائیل معاصی میں مبتلا ہوئے تو ان کے علماء نے انہیں منع کیا مگر وہ باز نہ آئے، ان کی مجلسوں میں بیٹھتے رہے اور ان کے ساتھ کھاتے پیتے رہے، چنانچہ اللہ نے ان سب کے دلوں کو ایک جیسا کر دیا۔ اس وقت میں بھی منع کیا گیا، لیکن کیا وہ لوگ باز نہ آئے؟ اللہ جل شانہ نے ان کے دلوں کو ایک جیسا کر دیا۔ اور اسی طرح یہود اور مشرک اسلام کے سب دشمن ہیں۔ یہود اور مشرک یہ دو لوگ اسلام کے سب سے زیادہ سب دشمن ہیں بنسبت عیسائیوں کے۔ عیسائی مذہب والے اسلام کے معاملے میں نرمی رکھتے ہیں، اور بہت سے عیسائیوں نے اسلام کو قبول بھی کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بہت سے مسلمان بیعت ہوئے اور اسلام کو قبول کیا، لیکن یہود اور مشرک کی اسلام کے معاملے میں بڑے سخت ہیں اور یہ باز نہیں آتے۔ اسی لیے ہمارے بعض علماء کہتے ہیں کہ عیسائی جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ نرمی کے معاملات کرنے چاہیے۔ معاملات سے مراد کیا ہے؟ ان کی کسی کام میں مدد کر دی، لیکن ان کے ساتھ عقیدت نہیں ہونی چاہیے، ان کی خوشی میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ کیسی خوشی کہ جس میں وہ اللہ جل شانہ کی نافرمانی کرتے ہیں، یعنی کرسمس کے موقع پہ ان کی خوشی میں شریک نہیں ہونا چاہیے، اور ان کو کبھی کبھار خیر کی دعوت دے دینی چاہیے۔ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بعض عیسائی اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح بہت سی جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے۔ اور اسی طرح کلام اللہ کی تاثیر کیا تھی کہ اللہ جل شانہ کے نبی علیہ السلام کلام پڑھنے، بہت سے عیسائیوں نے اللہ کا کلام سن کر اسلام قبول کیا، دل میں اسلام اتر گیا۔ اللہ کے کلام کی برکت یہ تھی۔ اور اسی طرح اللہ جل شانہ نے چیز کا تذکرہ کیا، حلال اور حرام کا اختیار، کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا جن پاکیزہ چیزوں کا اللہ جل شانہ نے حکم دیا ہے ان کو کھاؤ جو تمہارے لیے حلال ہے، اور جن چیزوں سے اللہ جل شانہ نے منع کر دیا جو حرام ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور اسلام اعتدال کا دین ہے۔ اور کیسا دین کہ اصل میں اسلام اعتدال کا دین ہے جس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، نہ زیادہ شدت ہے نہ زیادہ نرمی ہے، اعتدال ہے ہر اعتبار سے سابقہ امتوں کے مقابلوں میں۔ اور اسی طرح اللہ جل شانہ نے اس بات کو پسند نہیں کیا کوئی بھی مسلمان دین میں اپنی طرف سے کسی نئی بات کو ایجاد کرے، اس میں غلو کرے، حد سے تجاوز کرے۔ اور اس کے بعد قسم کھانے کے احکام بیان کیے کہ قسم کیا ہے کہ کوئی شخص بات بات پہ قسم کھاتا ہے، کسی کی عادت ہے بات بات پہ قسم کھانے کی، یا ماضی کے کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کی قسم کھا رہا ہے، حال یہ کہ اس کام میں جھوٹا ہے، تو ایسی قسم کا کفارہ نہیں ہے، ہاں گناہ بہت ہے۔ جان بوجھ کے کھا رہا ہے کسی کام میں، یعنی ماضی کے کسی کام میں قسم کھا رہا ہے، اور حال یہ کہ وہ جانتا ہے کہ میں جھوٹا آدمی ہوں، تو ایسی قسم کا کفارہ تو نہیں ہے لیکن گناہ بہت سخت ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھا رہا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اگر اس نے قسم کھا لی تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے، اگر توڑے گا تو اس کا کفارہ دینا پڑے گا، ورنہ اس کے ذمے گناہ ہے۔ اور اسی طرح شراب کی حرمت کا بیان کیا، اور جوئے کی حرمت کا بیان کیا۔ اور یہ شراب اور جوا یہ شیطانی عمل ہے، شیطان مومنوں کے دلوں میں بغض عداوت کے بیج بوتا ہے اور انہیں اللہ کے ذکر نماز سے روکتا ہے۔ اور حالت احرام میں شکار کی ممانعت کی کہ خشکی کا شکار جائز نہیں، البتہ سمندر اور دریا میں رہنے والے جانوروں کا شکار حالت احرام میں بھی جائز ہے۔ اور اسی طرح اس چیز کا تذکرہ کیا اللہ جل شانہ نے کہ بہت سی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی تھی ان میں کتے کا شکار بھی حرام تھا، یعنی اگر کوئی کتا کسی جانور کا شکار کر لیتا ہے جو حلال ہوتا ہے تو وہ بھی حرام تھا۔ اور کتے کی ممانعت بیان کی، الا یہ کہ ایسا کتا کہ جس کو تعلیم دی جائے، جس کی تربیت کی جائے، تو ایسا کتا اگر کوئی شکار کر کے لاتا ہے تو اس کا شکار جائز ہے، ورنہ اگر کوئی کتا شکار کرتا ہے تو اس کا شکار جائز ہے۔ اور کتے کے پالنے کی ممانعت احادیث شریف میں آتی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح اس بات کی وضاحت کی کہ اگر کتا کسی برتن میں منہ مار دے تو وہ کتے کا منہ لگایا ہوا برتن پاک نہیں ہوتا،
کتے کا لعاب نجس ہے، ناپاک ہے۔ اور اسی طرح بہت سے لوگ فیشن میں کتا پالتے ہیں، بہت سے گھر میں لوگ مسائل پوچھتے ہیں کتے پالنے کا کیا حکم ہے، اور بعض کہتے ہیں ہم تو حفاظت کے لیے پال رہے ہیں۔ اب حفاظت کیسی ہے؟ کتے کو تو آپ نے باندھ کے رکھا ہوا ہے، ایک مثال ہے، آپ نے حفاظت کے لیے رکھا ہے، کتا تو بندھا ہوا ہے۔ آپ کے گھر میں چور آتا ہے، آپ پہلے اس کی چابی ڈھونڈیں گے، پھر اس کے پاس جائیں گے کتے کو کھولنے کے لیے، پھر وہ دشمن کا مقابلہ کرے گا، ایک کامن سینس کی بات ہے۔ اسی طرح بعض اس سوسائٹیوں میں لوگوں نے کتے پالنے کی عادت شروع کر دی۔ اب یہاں پر تو پہلے ہی آپ کی حفاظت ہے، گیٹڈ سوسائٹی ہے، سیکیورٹی ہے، تمام انتظامات ہیں، اور پھر بھی اگر آپ پال رہے ہیں تو اس صورت میں جائز ہے کہ جہاں آپ نے واقعتاً حفاظت کی نیت سے رکھا ہو اور وہ پالتو ہو، اور اسی طرح شوقیہ نہ ہو اس کو، یعنی کہ اس کے ساتھ تصاویر کھنچوا رہے ہیں، اس کے ساتھ انسیت پیدا کر رہے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے، جو شخص جس جانور کے ساتھ زیادہ رہتا ہے اللہ اس کی عادات کو اس میں منتقل کر دیتے ہیں۔ عجیب بات ہے، بکری پالیں گے عاجزی آئے گی، بہت سے جانور ایسے ہیں جس سے تکبر انسان میں آتا ہے، ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں۔ بعض لوگوں نے کتے کے لیے اپنے کمرے میں ایئر کنڈیشن لگایا کہ بھی اس کو آرام سے رکھیں گے، اور بیچارے کے والدین وہ بیچارے گرمی میں سڑ رہے ہیں اور کتا جو ہے آرام کر رہا ہے۔ اسلام نے عدل سکھائے، حقوق سکھائے، آداب سکھائے، لیکن ایسا نہیں کہ جانور کے ساتھ اتنی محبت ہو کہ انسانوں کے حقوق میں حقوق کی ادائیگی نہ ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ باہر ممالک میں بہت سے لوگوں نے اس کتے پالنے کی وجہ سے، کتے سے محبت کی وجہ سے، کتے سے انسیت کی وجہ سے اپنے جسم کے اوپر کتے کا کاسٹیوم چڑھوا لیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اصل میں کتا بنایا تھا اور ہم انسان بنے ہوئے تھے۔ یہ بات معلوم ہے آپ کو؟ بہت سے ایسے باہر ممالک میں یہ کام ہو رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ان کے ساتھ اتنا تعلق رہا کہ ہم اپنی اصل حقیقت کو بھولتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی اجازت دی ہے اس کی اجازت ہے، جس کی اجازت نہیں اس کو پالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے، جن گھروں میں کتے ہیں ان لوگوں کو سمجھانا بھی چاہیے، بتانا بھی چاہیے، اس پہ پیسہ خرچ کرنا اور اس کے لیے طرح طرح کے انتظامات کرنا۔ حفاظت کے جو کتے ہوتے ہیں وہ کھلے ہوتے ہیں، بندے بھی نہیں ہوتے، اور ان کو تعلیم دی جاتی ہے، وہ سونگ کر بتا دیتے ہیں کہ بھئی کون کیا ہے، کیسا ہے۔ بغیر تعلیم کے فیشن والا کتا رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے ساتھ تصاویر کھنچوانا بھی جائز نہیں ہے، یہ اللہ کو ناپسند کرنے والے اعمال ہیں۔ اور سب سے بڑی حدیث کیا ہے کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل ہوتے ہی نہیں، اور لوگوں نے اس پہ طرح طرح کے مذاق بنا لیے کہ اچھا ہے موت کا فرشتہ نہیں آئے گا کتا رکھنے سے۔ یہ مذاق ہے اسلام کا، یہ دین اسلام کا، حدیث کا مذاق ہے۔ موت تو آ کے رہے گی، اس کتے کی جان نکالنے والا بھی کوئی ہے، پہلے اس کو مارے گا پھر تمہیں مارے گا، ایسا نہیں کہ تمہیں چھوڑ دے۔ تمہارا وقت آ گیا ہے تو تمہاری جان نکلے گی، تم چاہے کچھ بھی کر لو، لیکن کیا ہے کہ دین اسلام کا مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ اور اسی طرح بعض لوگ، اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ شہروں میں عام طور پہ لوگ یہ موذی جانور رکھتے ہیں اور اس کو گھما رہے ہوتے ہیں، پھرا رہے ہوتے ہیں، اور وہ کسی کے لیے نقصان کا باعث بن جاتا ہے، اور ہمیں تو معلوم نہیں ہے وہ جانور ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، کب اس کی طبیعت بدل جائے، ہمیں کیا معلوم۔ تو اگر وہ کسی کو تکلیف پہنچائے گا اس کا گناہ بھی آپ کے ذمے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔